السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں تخلیق ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ہارون۔ دوستو، آج ہمارے ویڈیو کا ٹاپک ہے عظیم روم کی عظیم تماشا گاہ۔ تو دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ والے بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، عظیم تماشا گاہ، جسے انگلش میں کولوزیم آف روم بھی کہا جاتا ہے، ابتدا میں شاہی بیزوی تھیٹر کا نام دیا گیا۔ پہلی صدی عیسوی کے دوران تعمیر ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جب رومی سلطنت شمال میں برطانیہ سے لے کر جنوب میں افریقہ تک اور مغرب میں قسطنطنیہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ رومی سلطنت کے اس سنہری دور میں اس عظیم تماشا گاہ کا افتتاح 80 عیسوی میں رومی شہنشاہ ٹائٹس نے کیا اور اسے سلطنت کے مرکز کا مقام حاصل ہو گیا۔ عظیم تماشا گاہ کی تعمیر 72 عیسوی میں شروع ہو کر 80 عیسوی میں اختتام کو پہنچی۔ اس کی تعمیر کا آغاز بادشاہ وسپاسین کے حکم سے ہوا اور تکمیل اس کے فرزند ٹائٹس کے دور میں ہوئی۔ کولوسیم کی تعمیر کا مقصد: ابتدائی دور میں اسے تفریح مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا اور اس تفریح کا مقصد انسانوں کے ہاتھوں جانوروں کا قتل یا پھر انسانوں کے ہاتھوں انسانوں کا ہی قتل۔ جی ہاں دوستو، 80 عیسوی میں جب اس کا افتتاح ہوا تو افتتاحی تقریبات اور تماشے تقریباً 100 دن تک جاری رہے، جس کے نتیجے میں سینکڑوں جانوروں اور تقریباً 2000 جنگجوؤں کو زندگی سے محروم ہونا پڑا۔ اس تماشا گاہ میں ہونے والے اکثر کھیل تماشے سارا دن جاری رہتے تھے۔ صبح کے وقت مزاحیہ نوعیت کے کھیل ہوتے اور دوسرے ملکوں سے لائے گئے عجیب و غریب جانوروں کی نمائش کی جاتی۔ دوپہر کے بعد پیشہ ور جنگجوؤں کے درمیان مقابلے ہوتے۔ زیادہ تر تماشوں اور کھیلوں میں موت ایک اہم کردار ادا کرتی تھی۔ پیشہ ور جنگجو یا تو مطمون کردہ مجرم ہوتے یا قیدی یا پھر غلام۔ انہیں جانوروں سے یا ایک دوسرے سے لڑایا جاتا، حتیٰ کہ کسی ایک کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑتے۔ دوستو، ان کے ہتھیاروں میں جال، تلواریں، برچھے، نیزے، آتشی لکڑیاں شامل ہوتی تھیں۔ کبھی کبھار رومی شہری یا عورتیں بھی کچھ دیر کے لیے لڑائی میں شرکت کرتیں، لیکن ان کی شمولیت صرف نمود و نمائش کے لیے ہوتی تھی۔ ایک عام خیال ہے کہ عیسائیت قبول کرنے والوں کو شیر کا لقمہ بنا دیا جاتا تھا، لیکن اس بات کا کوئی تحریری ثبوت نہیں مل سکا۔ تفریح کے ان تمام خونی تماشوں کا مقاصد دراصل سیاسی تھے۔ ان کے ذریعے مقامی رومیوں کو تربیت دی جاتی کہ وہ جب دوسرے ممالک پر حملہ آور ہوں تو کس طرح لڑیں، اور جب دوسرے ممالک سے لوگ ان کے ملک میں آئیں تو رومی شہریوں کی طاقت اور حوصلے کے مناظر دیکھیں۔ آخرکار جنگجوؤں کے درمیان لڑائی کا یہ خونخوار سلسلہ 404 عیسوی میں بادشاہ ہونورس کے حکم پر غیر قانونی قرار دے دیا گیا، لیکن جانوروں سے مقابلوں کا سلسلہ ایک صدی مزید جاری رہا۔ دوستو، قدیم وقتوں میں بنائی گئی بیضی شکل کی یہ تماشا گاہ مکمل کرنے میں تقریباً 10 سال کا عرصہ لگا۔ دوستو، تینوں بیرونی فرشوں میں سے ہر ایک میں 80 محرابیں تھیں۔ اکھاڑے کا لکڑی سے بنا فرش ریت سے ڈھک دیا جاتا تھا۔ اس کی بیضوی شکل کے باعث کسی کھلاڑی کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ کسی کونے میں پناہ لے سکتا۔ اس طرح تماشائی بھی دائرے میں بیٹھنے کی بدولت تمام تر مناظر آسانی سے دیکھ سکتے تھے۔ اس عمارت کی تعمیر میں جو سفید چونے کا پتھر استعمال ہوا، اس کی مقدار 1,00,000 مکعب میٹر سے زائد تھی۔ آج اکھاڑے کا فرش باقی نہیں رہا، البتہ اس کی دیواروں اور راستوں کے کھنڈرات دیکھے جا سکتے ہیں۔ دوستو، اس کے علاوہ وہ سرنگیں بھی ابھی موجود ہیں جن کے ذریعے تماشا گاہ سے پانی نکالا بھی جا سکتا تھا اور اسے پانی سے بھرا بھی جا سکتا تھا تاکہ بحری مقابلے بھی منعقد کیے جا سکیں۔ یہ تماشا گاہ بڑی ذہانت سے تعمیر کی گئی تھی کیونکہ اس میں بہت سی ایسی خوبیاں نظر آتی ہیں جو جدید دور کے اسٹیڈیموں کا حصہ ہیں۔ نشستوں کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ پہلا چبوترا رومی سینٹروں کے لیے مخصوص تھا اور اسی میں بادشاہ کے لیے تکیوں سے آراستہ ایک حصہ تھا۔ اس چبوترے سے اوپر عمرہ کے لیے جگہ مخصوص تھی۔ تیسرے درجے کے 3 جز تھے۔ نچلا حصہ متبول شہریوں کے لیے اور اس سے اوپر کا حصہ غریب شہریوں کے لیے تھا۔ انتہائی اوپر ایک چوبی رقبہ تھا جہاں صرف کھڑا ہوا جا سکتا تھا۔ یہ حصہ کم تر طبقے کی عورتوں کے لیے تھا۔
جی ہاں دوستو، اس تماشا گاہ کا ایک اور منفرد اور اختراعی پہلو اسے ٹھنڈا رکھنے کا نظام تھا، جو ایک سائبان ہوتا تھا۔ یہ بہت بڑا رنگین ترپال تھا جسے موسم کے مطابق تماشائیوں کے سروں پر پھیلا دیا جاتا تھا تاکہ وہ موسم کی شدت سے محفوظ رہ سکیں۔ یہ رسیوں سے بنا ایک جال تھا جس کے درمیان سوراخ اور باقی حصہ کھردرے کپڑے سے ڈھکا تھا۔ ایک چھت کی شکل میں اکھاڑے کے دو تہائی حصے پر پھیلا اور مرکز کی طرح جھکا ہوا تھا تاکہ ہوا کو گھیر کر تماشائیوں تک پہنچا سکے۔ مخصوص چبوتروں پر موجود مزدور حکم ملنے پر اس کی رسیاں ہلایا کرتے تھے۔ یہ تماشا گاہ 217 عیسوی تک استعمال میں رہی، پھر آسمانی بجلی کے گرنے سے لگنے والی آگ نے اسے تباہ اور خستہ حال کر دیا۔ 442 عیسوی سے لے کر 1349 عیسوی کے دوران آنے والے 4 زلزلوں نے عمارت کو بہت نقصان پہنچایا۔ اس کے بعد اس عمارت کو ایک قلعے کی شکل دے دی گئی اور ایک مختصر سے رقبے پر گرجا گھر بھی بنا دیا گیا۔ عمارت کے نقشے کی پیچیدگی دراصل اس بات کی نمائندگی کرتی ہے کہ رومن فن یعنی رومی فن تعمیر کس قدر ترقی یافتہ تھا۔ کھیلوں کے لیے مخصوص بیضوی شکل کے میدان کے ساتھ جڑے ہوئے زمین دوز تہہ خانے بھی تھے جو جنگجوؤں اور جانوروں کے لیے مخصوص تھے۔ یہ کمرے بہت پیچدار اور ایک دوسرے سے متصل تھے۔ ان میں ایسی ہر چیز موجود تھی جسے لفٹ کے ذریعے اکھاڑے میں لے جا کر ہر مطلوبہ منظر تشکیل دیا جا سکتا تھا۔ دوستو، انسانوں، جانوروں اور سامان اوپر لے جانے کا یہ نظام ایسا زبردست تھا کہ ایک ہی وقت میں 100 تک شیر اکھاڑے میں پہنچائے جا سکتے تھے۔ کسی تماشے کے لیے تمام مطلوبہ اشیاء لکڑی کے اس فرش کے نیچے جمع کی گئی ہوتی تھی۔ اس رومی فن تعمیر کی ایک آخری مثال اس کا تعمیراتی مسالہ تھا۔ جی ہاں دوستو، جس کی مضبوطی اور پائیداری کی وجہ سے تماشا گاہ کو اتنا بلند بنایا جا سکا۔ نقشہ نویسی اور فن تعمیر کے جو طریقے 2000 سال پہلے اس کلوزیم میں استعمال ہوئے وہ اتنے اعلیٰ تھے کہ آج تک معمار وہی تعمیری حربے اور طریقے اختیار کر رہے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔